تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکا ضلع بڈگام سے گم ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، 5 مہینے پہلے، صدام۔ اس کے لیے جب یہ گم ہوا تو کافی لوگوں نے کوشش کی اور دن رات ایک کیا، اور کافی اس کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگوں نے کوشش کی الحمدللہ، اور اس کے لیے آواز اٹھائی، پریس کانفرنس وغیرہ کی، اور اس میں کافی آگے تک بات چلی گئی ہے، اور کافی اس کے اوپر نوٹس وغیرہ لیے جا رہے ہیں سی ایم پنجاب کی طرف سے۔ اسی طرح سے کافی ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کر دی گئی ہے، اور ہمارے دوستوں نے کافی اس پہ کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے یہ بچہ مل جائے، اس کا سراغ مل جائے گا۔ تو اس دوران میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کریڈٹ لے رہا ہے، اور فلاں بندہ اپنا نام کما رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، اجتماعی مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پر ایسی باتیں کرنے سے جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے جو حوصلے ہوتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر ایک بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس بندے نے بھی شروع دن سے لے کر آج تک آواز اٹھائی ہے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اور اس کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا اس کی ٹانگیں کھینچنے سے فلاں سیاست کر رہا ہے جی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ ایسی باتیں جو بندہ کرتا ہے وہ اپنی ذہن کی عکاسی کرتا ہے، اور ہر ایک کو پتہ چلے اس بندے کا ذہن اتنا ہی ہے، اس کی سوچ اتنی ہے، اور اس کی کوئی قومی سوچ اتنی بڑی سوچ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے اگر ہم پرہیز کریں گے تو کل کسی کے اوپر بھی یہ مشکل وقت آ سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی یہ مشکل کا جو پہاڑ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے بہتر ہے ان کے لیے دعا کریں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کچھ یاد رکھیں کہ اگر ہماری کسی بھی بات سے جو لوگ کھڑے ہیں اس مظلوم خاتون کے ساتھ، اس بیوہ خاتون کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، وہ خاتون، اس کی مثال یہ لے لیں آپ کہ جس طرح ایک مردہ لاش پھر رہی ہے، جب اس کا آپ اپنا اندازہ لگائیں گے، آپ کا بیٹا ہو اور وہ گم جائے اور کوئی اس کا سراغ نہ مل رہا ہو، آپ دن رات مارے پھر رہے ہوں، اور کہیں سے آپ کو کوئی بھی روشنی کی کرن جو دکھائی نہ دے رہی ہو، اور آپ یہ سوچنے مجبور ہوں کہ شاید میرا بیٹا زندہ ہے، مردہ ہے، کیا ہے، آپ اس عورت کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ تو اسی طرح اس وقت آپ کو کوئی حوصلہ افزائی کرتا تو آپ کا دل کتنا خوش ہوتا، کوئی حوصلہ شکنی کرتا تو آپ کا دل کتنا غمگین ہوتا۔ اس عورت کے جو خاندان ہیں ان کی جگہ پر آپ اپنے آپ کو رکھیں، پھر سوچیں، پھر کسی کو پر تنقید کریں کہ فلاں نمبر بنا رہا ہے، فلاں جو ہے وہ کریڈٹ لے رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جن لوگوں کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان سے معافی مانگیں پہلے۔ اگر قیامت کے دن آپ نے معافی نہ مانگی، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر کام کر رہے ہیں، فکر انسانیت کو لے کر کام کر رہے ہیں، اور انسانیت کی ان کو فکر ہے، اور اپنے علاقے کی سطح پہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کے حوصلے آپ کی کسی بات سے پست ہو گئے تو پھر اصل مجرم وہ آپ ہوں گے۔ آپ کو ان لوگ ایسے توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس میں دعا کر رہے ہیں یا چل پھر رہے ہیں، اپنا جیب سے خرچہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو اس نئے کام کے اندر کام کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس میں دن رات کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور اپنی جیب سے وہ خرچہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو بچہ صدام گم گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو پھر سے ملا دے، تاکہ یہ صدمہ، یہ پریشانی یہ ختم ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔